بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خوش آمدید میرے چینل پر۔ ناول کے اگلے حصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ کاشا سے دوبارہ رابطہ کر کے اتنے عرصے بعد اس کی آواز سن کر وہ خود کو بہت پرسکون محسوس کر رہی تھی۔ اسے ایسا لگتا تھا کہ کئی صدیوں سے اس کے دل و دماغ پہ بوجھ تھا جو کہ صرف کاشا کے ہونے نے بالکل سرکا دیا تھا۔ اس کے جذبات و احساسات، اس کی روح اب تک کسی زندان میں مقید تھی جسے اب آزادی نصیب ہوئی تھی۔ کھل کر سانس لینے کی اجازت مل گئی تھی۔ ساری حدیں، ساری پابندیاں ختم ہو گئی تھیں۔ وہ بہت خوش رہنے لگی تھی۔ کاشا سے اس کی ملاقات بھی طے تھی۔ منصور، آپ مجھے سیلون تک ڈراپ کر دیں گے؟ چائے پیتے ہوئے اس نے منصور سے پوچھا جو نیوز پیپر میں مگن تھا، ساتھ میں چائے کے سپ بھی لے رہا تھا۔ ابھی اسے تھوڑی دیر میں آفس واپس جانا تھا۔ سیلون؟ منصور نے اخبار چھوڑ کر حیرت سے دیکھا۔ ماہم کو سجنے سنورنے کا خیال منصور ہی دلاتا تھا، ورنہ اس کی کب خود پر توجہ تھی۔ یہاں معاملہ الٹ تھا۔ اب اس کے سامنے منصور نہیں، کاشا تھا۔ خوبصورت عورت کاشا کی کمزوری تھی، اتنی تو واقف تھی وہ اس سے۔ یا آف کورس آئی وانٹ چینج۔ میرا اس لائف روٹین سے دل تنگ پڑ گیا ہے، اس نے خالی پلیٹیں گٹھی کرتے ہوئے کہا۔ اپنا دھیان پلیٹوں میں لگا کر وہ آسانی سے منصور سے نظریں چرا سکتی تھی۔ ہاں، تم تیار ہو جاؤ، میں ڈراپ کر دوں گا۔ واپسی پہ ڈرائیور تمہیں پک کر لے گا۔ ماہم کی اس تبدیلی کو ہضم کرتا وہ مزید کچھ نہ کہہ سکا۔ منصور کی خاطر اس نے اپنا سراپا کبھی قابل توجہ نہ جانا تھا، مگر وہ کاشا کے لیے تبدیلی چاہتی تھی۔ کاشا کو وہ گلابی رنگ میں اچھی لگتی تھی۔ جب کبھی گلابی رنگ پہنتی تھی وہ دل کھول کر تعریف کرتا تھا۔ وہ اس کی خواہش پہ یہ رنگ پہننے لگی۔ اس سے بچھڑنے کے بعد اس نے کبھی یہ رنگ زیب تن نہیں کیا تھا۔ اس کے کپڑوں کی شاپنگ اور کلر کلیکشن بھی منصور ہی کرتا تھا۔ وہ اکثر اکیلا ہی شاپنگ کے لیے چلا جاتا۔ ماہم کو اس کی شاپنگ پہ بھروسہ تھا۔ منصور 2-3 بار اس کے لیے گلابی رنگ لایا تھا، مگر اس نے یہ کہہ کر منع کر دیا، مجھے یہ رنگ اچھا نہیں لگتا۔ حالانہ یہ رنگ منصور کا بھی فیورٹ تھا۔ آج وہ کاشا سے ملنے جا رہی تھی تو ہر لحاظ سے کاشا کی پسند کے سانچے میں ڈھلنا چاہتی تھی۔ اس کے اندر ایک عجیب سی ہلچل اور دبی دبی سی خوشی کا احساس ہلورے لے رہا تھا۔ وہ غلط کر رہی تھی، یہ اس کی ضمیر کی آواز تھی جس پر وہ کان دھرنا بیوقوفی سمجھ رہی تھی۔ وہ سنج سنور کر کاشا کے لیے رہی تھی، مگر منصور کی آواز، اس کے چھوٹے چھوٹے جملے اسے کانوں میں گونج رہے تھے۔ وہ کبھی گھر سے اکیلی باہر نہیں گئی تھی۔ منصور کی طرف سے ایسی کوئی پابندی تو نہ تھی۔ اس نے خود پر، اپنی ذات پر بیرونی دنیا کی طرف کھلنے والا ہر دروازہ بند کر رکھا تھا۔ وہ منصور کو کہتی آئی تھی، مجھے زیادہ سوشلائز اچھا نہیں لگتا، میں گیدرنگ میں ایزی فیل نہیں کرتی۔ کبھی منصور یا شام باہر کھانے کا پروگرام بن جاتا تو ڈھیروں منتیں کر کے اسے منانا پڑتا، تب بھی اس کا مزاج اور نخرہ عروج پر ہوتا۔ ابھی وہ ٹھیک طرح سے کھانے سے لطف اندوز بھی نہ ہو پاتے، وہ واپسی کا شور مچا دیتی۔ شاہم منصور کو بتاتی تھی، جب تک پاپا جان زندہ تھے ماہم آپی نے سارے گھر کی ذمہ داری بڑی خوش اسلوبی سے اٹھائی ہوئی تھی۔ وہ گھر کے اکثر کام خود ہی نپٹاتی تھیں۔ مہینہ بھر کا راشن، بل جمع کروانے، گھر کی خریداری اور شاپنگ میں تو ان کی جان تھی۔ ان کی فرینڈ کے ساتھ اکثر گیٹ ٹو گیدرنگ ہوتی رہتی تھی۔ بابا نے بھی کبھی منع نہیں کیا تھا۔ منصور شاہم کی زبانی اس کی پرانی زندگی کے بہت سے قصے سن چکا تھا، جس میں وہ ایک خوش باش، بے فکری اور ہنستی مسکراتی لڑکی ہوا کرتی تھی۔ آہستہ آہستہ منصور نے اس کی عادات سے سمجھوتا کر لیا تھا۔ اس کا ہر انداز ہی نرالا تھا، بس محبوب کی ہاں میں ہاں ملائے جاؤ۔ وہ اپنے لمبے بالوں میں برش پھیر رہی تھی کہ شاہم چلی آئی۔ ہیلو آپی۔ اگلے ہی لمحہ اس کی حیرت دیکھنے والی تھی۔ وہ ماہم کے کمرے میں چادر و نادر ہی آتی تھی۔ جھٹکا اسے گلابی رنگ کی شلوار قمیض میں ملبوس دیکھ کر لگا تھا۔ واؤ، ویئر آر یو گوئنگ؟ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اس نے ایک عرصہ سے ماہم کو اس حالت میں نہیں دیکھا تھا۔ ہاں، اسی تعریف پہ ہلکا سا شرماتے ہوئے وہ اس کا اگلا سوال گول کر گئی۔ منصور بھائی تیار ہو رہے ہیں؟
شاہم نے ڈریسنگ روم کے بند دروازے کو دیکھ کر اندازہ لگایا، نہیں تو؟ شاہم کو نفی میں جواب دیتے ہوئے ماہم کو احساس ہوا تھا کہ وہ برے وقت پر آئی ہے۔ کیوں، منصور بھائی کہاں ہیں؟ ماہم فی الحال منصور کا ذکر نہیں سننا چاہتی تھی۔ اس کے ماتھے پر ہاں مہا ہی بال پڑ گئے۔ میں اکیلی ہی جا رہی ہوں، منصور نہیں۔ وہ آئینے میں اپنا عکس دیکھتی بالوں کو جوڑے میں سمیٹنے لگی۔ آپ اکیلی کہاں جا اسٹاپ اٹ شاہم، تم اپنی انویسٹیگیشن بند کرو، ضروری کام ہے۔ اب ایک ایک فرد کو پکڑ کر بتاؤں۔ اس نے شاہم کو بہت سختی سے ٹوکا۔ وہ بہت کم جھوٹ بولتی تھی، جھوٹ اس کی تربیت کا کبھی حصہ نہیں رہا تھا، مگر اب وہ جو آنکھ مچولی کا کھیل کھیلنے جا رہی تھی، اس پر قدم قدم پر جھوٹ کے سہارے کی ضرورت تھی۔ جی، میں نے یوں ہی پوچھ لیا۔ شاہم نے سر جھکا کر آنکھوں کو چھلکنے سے بچایا۔ ماہم کبھی بھی اس سے اتنا اونچا نہیں بولی تھی، اسے مزید وہاں رکنا 2 بار ہو گیا۔ وہ واپسی کے لیے مڑ گئی۔ ماہم نے ترچھی نظر سے اس کے اترے ہوئے چہرے کو دیکھا۔ اسے دکھ تو ہوا، مگر اس نے دل ہی دل میں شکر بھی ادا کیا۔ شاہم سیدھی اب اپنے کمرے میں جائے گی اور اس کا گھر سے نکلنا اور آسان ہو جائے گا۔ اگر وہ اسے نہ ڈانٹتی تو وہ اس کا بہت سا وقت ضائع کر دیتی۔ اب بھی ہینڈل پہ ہاتھ ڈال کے وہ یکدم پلٹی۔ آپ نے گلابی رنگ کافی سال بعد پہنا ہے، شاید شادی کے بعد پہلی بار۔ وہ اتنا کہہ کر جا چکی تھی۔ اس کے الفاظ ماہم کے گرد کتنی دیر ادھم مچاتے رہے۔ سلور سپون میں وہ کاشا کے دیے گئے وقت سے 10 منٹ لیٹ پہنچی تھی۔ گھر میں 20 منٹ ڈرائیور رہتا تھا، مگر اس نے سمجھداری سے کام لیتے ہوئے ڈرائیور کو ساتھ لینا مناسب نہ سمجھا۔ اسے ڈرائیونگ آتی تو تھی، مگر بہت عرصے سے گاڑی ڈرائیو نہیں کی تھی، اس لیے وہ بہت آہستہ آہستہ گاڑی چلا کے آئی تھی۔ کاشا ریزرو ٹیبل پر موجود تھا۔ اس نے ہال میں داخل ہوتی ماہم کو دیکھا، پھر رخ موڑ کر گلاس وال کی دوسری طرف بنے سوئمنگ پول کو دیکھنے لگا۔ اس کی طرف بڑھتے ہوئے ماہم کے قدم باری ہو رہے تھے۔ اس نے اپنے آپ کو چھپانے کے لیے بڑی سی شال کندھوں کے گرد لپیٹی ہوئی تھی۔ گرم شال میں اس پر ہلکی ہلکی کھپ کھپی طاری ہو گئی۔ کاشا کے سامنے چیئر سنبھالتے اس کا دل بری طرح سے دھڑک رہا تھا۔ کاشا ابھی بھی وال گلاس سے پرے نظریں جمائے بیٹھا تھا۔ وہ بولنے کی پہل کی منتظر تھی، سو خاموش رہی۔ اگر تمہارا حافظہ کمزور نہیں تو تمہیں یاد ہونا چاہیے کہ میں ٹائم کا کتنا پابند ہوں۔ انتظار مجھے زحمت لگتا ہے اور تم پورے 10 منٹ تاخیر سے آئی ہو۔ کاشا کے منہ سے نکلے الفاظ پر وہ حیران و پریشان ہو گئی۔ کاشا چودھری کو دوگلا پن راس ہی نہیں آتا تھا۔ عورت کے معاملے میں وہ اپنی شخصیت کو ہول میں بند کرنے کا قائل نہیں تھا، مگر پہلے کی بات اور تھی۔ تب وہ ایک نوجوان عمر لڑکی تھی جس کے بہت سے خواب تھے۔ ان خوابوں کا کاشا چودھری اکلوتا وارث تھا۔ وہ اسے جو کہتا وہ مان لیتی تھی۔ وہ عمر ہی ایسی ہوتی ہے، پر وہ ایک لڑکی تھی، کوئی جذباتی الہردوشیزہ نہیں۔ وہ اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ زندگی بسر کر رہی تھی۔ اس گزرتے وقت نے اس کے اندر کی نرمی کو بہت سی تبدیلیوں سے گزار کر بدل دیا تھا۔ کاشا کو اس کے سامنے بہت محتاط رہنا تھا۔ اسے اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے نئے سرے سے اسے روزی پکچر دکھانی تھی۔ اس دوگلے پن کا نبھانا اسے حادثہ مشکل لگ رہا تھا۔ سوری کاشف، ایکچولی رش اتنا زیادہ تھا کہ میں لگتا ہے تم اس رش سے آج ہی متعارف ہوئی ہو۔ وہ اسے کاٹ کر بولا، اٹس اوکے، نیکسٹ ٹائم بی کیئرفل۔ اس کے جھکے سر کو گھورتے ہوئے اس نے اشارہ کیا۔ یہ سر ہمیشہ کاشا کے سامنے جھکتا ہی آیا تھا۔ اس زبان پر معافی کا لفظ بھی اسی کے لیے ادا ہوا تھا۔ بہت دفعہ اسے لگا کرتا کہ سارا قصور کاشا کا ہے، اس سے معافی مانگنی چاہیے، مگر ایسا کبھی نہیں ہوا تھا۔ وہ اپنی گاڑی سے کسی راہگیر کو ٹکر مار کر بھی سوری کرنے والا نہیں تھا۔ وہ بے قصور ہو کر بھی اسے منایا کرتی تھی، اس کی منت سماجت کرتی تھی، اس کے پیچھے پھرا کرتی تھی۔ منصور کے معاملے میں بالکل الٹ تھی۔ غلطی اور بدتمیزی کر کے شرمندہ ہونے کے بجائے وہ منصور سے بول چال بند کر دیتی تھی۔ منصور ہی کو اس کے ہر رویے کے سامنے جھکنا پڑتا۔ بائی دا وے یو آر لکنگ سو پریٹی۔ وہ کبھی بھی اس کی تعریف نہیں کرتا تھا۔ تھینک یو۔ وہ شرما سی گئی۔ ویٹر کے کھانا سرو کرنے کے بعد وہ دونوں خاموش رہے۔ کب شادی ہوئی تمہاری؟ گلاس میں پانی انڈیلتے ہوئے اس نے پوچھا۔ تقریباً 5 سال ہونے کو ہیں۔
وہ ذرا سا ہچکچائی تھی۔ کاشا کا انداز اور دونوں اس کے لیے غیر متوقع تھے۔ اس کا خیال تھا کاشا اس سے پوچھے گا کہ تمہارے ساتھ مرد کون تھا، وہ اسے ساری رودات سناؤں گی۔ اینڈ کڈس، اس کے پاس تمام تفصیلات موجود تھیں۔ ٹوئنس بیٹے ہیں۔ ماہم کا کاشا کا یوں منہ پھاڑ کر بچوں کا نام لینا اچھا نہیں لگا تھا۔ تم نے شادی کب کی؟ اس کے کچھ مزید پوچھنے پر ماہم نے اپنا تجسس دور کرنا چاہا۔ میں نے یہ نہیں کہا میں نے شادی کر لی۔ روسٹ چکن کا بڑا سا ٹکڑا کانٹے میں پھنسائے وہ منہ کی طرف لے جاتے ہوئے اس نے روک لیا۔ مطلب شادی نہیں کی؟ ماہم نے اس کے انداز میں دریافت کیا۔ نہیں، مجھے اپنے بارے میں اندازے لگانے والے لوگ پسند نہیں۔ ماہم کے چائنیز رائس حلق میں اٹک گئے۔ کاشا کہ نہیں، پر بے یقینی کا عالم تھا۔ ابھی تک تنہا کیوں؟ کوئی ملی نہیں؟ اس کا دل انجانے میں خوش فہم ہوا۔ ہو نہ ہو اس کو اب تک تنہائی کی وجہ ہی ہے۔ کہہ سکتی ہو ملی ہی نہیں۔ ویسے بھی میری زندگی کا صرف ضرورت کا ہانا عورت کے لیے حالی ہے، سو کبھی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی۔ اس نے اپنا محسوس انداز گفتگو تھا جس پر قابو پانا اس کے لیے حادثہ مشکل تھا۔ تم بالکل بھی نہیں بدلے۔ وہ بڑی دلکشی سے مسکرائی۔ کاشا کی عورت کے معاملے میں ذہانیت سے وہ واقف تھی۔ کیوں مجھے بدلنا تھا؟ وہ اس سے الٹا سوال پوچھنے لگا۔ بالکل نہیں، تم ایسے ہی بہت اچھے اور مکمل لگتے ہو۔ 3 گھنٹے گزرنے کی اسے خبر ہی نہ ہوئی۔ وہ 2 دفعہ کریم کافی منگوا چکے تھے۔ ان کی گزری یادیں، باتیں، چھوٹے چھوٹے قصے کہہ کے موجودہ اپنی زندگیوں کی روداد، بے شمار سوالات، بہت کچھ کہنے اور سننے کو تھا۔ کاشا کو غنی کی کال موصول ہوئی تو ماہم کو بھی یاد آیا کہ منصور گھر لوٹنے میں تھوڑی ہی دیر باقی ہے۔ ایک دوسرے سے فون پر رابطے رکھتے اور پھر کبھی ملاقات کا عہد کر کے وہ اٹھے تھے۔ وہ اکیلی کبھی کہیں نہیں گئی تھی۔ اب ہانسی گھبرا رہی تھی۔ ملاقات پر جانے کے لیے جو ایک جوش سا اس کے انداز میں اٹھا تھا وہ بیٹھ چکا تھا۔ اگر اسے ایمرجنسی میں کہیں جانا ہوتا تو وہ منصور کو کال کر دیا کرتی تھی۔ وہ خود آ جاتا یا ڈرائیور کو ہدایت کر دیتا۔ اس کے منصور کے تمام رشتہ دار مشترکہ تھے۔ کسی رشتہ دار کے ہاں جانے کا بہانہ بھی نہیں گڑا جا سکتا تھا۔ دوست کے ہاں جانا تو دور، اس نے کبھی اپنی کسی دوست کا ذکر تک نہیں کیا تھا۔ اس کے پاس واحد حل یہ تھا کہ منصور بے خبر ہی رہے۔ وہ گھر سے باہر گئی تھی، اس پر کہ ڈرائیور کی موجودگی میں خود ڈرائیو کر کے۔ ان کے گھر میں کون سا رشتوں کے بکھیڑے اور لڑائی جھگڑے تھے۔ ماہم اور شاہم 2 بہنیں تھیں اور منصور جان چھڑکنے والا شوہر۔ ملازموں نے کبھی اندر کے معاملات میں دلچسپی نہیں لی تھی، نہ ہی کبھی ادھر کی ادھر کی تھی۔ اس کا خیال تھا کوئی بھی ملازم منصور سے ذکر نہیں کرے گا۔ اس نے غسل کر کے کپڑے تبدیل کیے، بالوں کی ڈھیلی سی چوٹی باندھ کر وہ روزمرہ کے حلیے میں آ گئی۔ 6 بجے منصور کی گاڑی کا ہارن سنائی دیا۔ وہ مزید درست ہو کے بیٹھ گئی۔ جبکہ اس کی پریگننسی کا پیریڈ شروع ہوا تھا، منصور نے اسے زیادہ سیڑھیاں چڑھنے اور اترنے سے منع کر دیا تھا۔ اس کا بیڈ روم اوپر تھا۔ اس نے بہت اصرار کیا کہ وقتی طور پر نیچے کسی بیڈ روم میں شفٹ ہو جائے، مگر وہ نہ مانی۔ اب وہ نیچے منصور کا انتظار نہیں کرتی تھی۔ وہ بچوں سے ڈھیر سارا لاڑ پیار کر کے خود ہی اوپر آ جاتا۔ وہ صرف کھانے پینے کے اوقات میں نیچے جاتی تھی۔ وہ جیسے ہی گاڑی سے اترا، اس کی نگاہ پورچ میں کھڑی گاڑی کے ٹائر کے نشانات پر پڑی۔ شاہم کی گاڑی پورچ میں نہیں تھی، یعنی وہ گھر پر نہیں تھی۔ کون آیا تھا؟ اس نے قریب کھڑے سیکیورٹی گارڈ سے پوچھا جو اسے دیکھ کر قریب آ گیا تھا۔ جی آیا تو کوئی نہیں، اسے نفی میں سر ہلاتے کہا۔ تو یہ کیچڑ بڑے ٹائر کس گاڑی کی یادگار ہیں؟ اس کی نفاست پسند طبیعت کو کیچڑ سے کراہت محسوس ہو رہی تھی۔ میڈم باہر گئی تھی سر۔ میڈم؟ اس نے زیر لب دہرایا۔ وہ میڈم ماہم کو پکارتا تھا۔ اتنے دنوں سے بارش تو ہوئی نہیں، پھر کس گٹر میں ٹائر پھنس گئے تھے؟ گارڈ سے کہا کہ گاڑی اچھی طرح دو اور پورچ بھی صاف کرواؤ۔ صاف جگہوں پر چلایا کرو۔ منصوب اب ڈرائیور کو لتاڑنے لگا۔ سر؟ میڈم خود ڈرائیو کر کے گئی تھی۔ وہ اب بادب صرف اتنا ہی کہہ سکا۔ میڈم؟ بلا ارادہ ہی اپنی پھسلتی زبان کو اس نے جلدی روک لیا۔ ملازموں کو وہ شک میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ماہم بستر میں گھسی بظاہر میگزین میں مصروف انداز میں اپنے آپ کو اندر ہی اندر بے چین محسوس کر رہی تھی۔ السلام علیکم۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس نے حسب معمول سلام کیا اور بریف کیس صوفے پہ دھر کے
اپنے ہاتھ میں پکڑا چھوٹا سا براؤن لفافہ ڈریسنگ ٹیبل پر رکھ دیا۔ وعلیکم السلام۔ اس نے مصنوعی مسکراہٹ کی نمائش کی۔ آج تم کہیں گئی تھی؟ ٹائی ڈھیلی کرتا اس کے قریب کھڑا وہ پوچھ رہا تھا۔ ہاں، پر آپ کو مطلب ہے ضروری کام۔ وہ یکدم سٹپٹا گئی تھی۔ منصور کو اتنی جلدی کس نے باخبر کر دیا جبکہ شاہم بھی موجود نہیں تھی؟ کیا ضروری کام آن پڑا تھا؟ بیڈ پر بیٹھ کر وہ شوز اتارنے لگا۔ بس ایک پرانی دوست سے ملنے کو جی چاہ رہا تھا، اسی کی طرف گئی تھی۔ زبان لنگڑاہٹ پر قابو پا کے اس نے جھوٹ سے یہ معاملہ نپٹایا۔ کون سی دوست؟ اس کی حیرانی بجاتی ہے کوئی آپ نہیں جانتے؟ تم مجھے آفس فون کر کے بتا تو دیتی، اس نے سرسری سا کہا۔ اگر میں اپنی مرضی سے کہیں چلی گئی تو آپ نے فوراً گلہ کر دیا۔ بتا دو دیتی، میں اپنی مرضی سے کہیں آ جا بھی نہیں سکتی تھی، آپ کی پرمیشن چاہیے۔ کاشا سے ملاقات کا اثر تھا، اس کے رنگ بدلنے ہی تھے۔ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے۔ یہ مصدق اسے پتنگے لگ گئے۔ سوری ماہی، میں نے یوں ہی کہہ دیا۔ اس کا ناراض پھولا ہوا چہرہ منصور کو بالکل ٹھنڈا کر گیا۔ وہ ماہم کی طبیعت کے پیش نظر کافی محتاط رہنے لگا تھا۔ ابھی وہ ماحول کی کشیدگی کو کم کر کے بولا تھا، اچھا چھوڑو، میں تمہارے لیے کچھ لایا ہوں۔ اس نے ڈریسنگ ٹیبل پہ درا پیکٹ کھولا جس میں موتی اور گلاب کے گجرے تھے۔ گاڑی سگنل پر رکتی تو وہ لڑکے سے ماہم کے لیے گجرے خرید لایا کرتا تھا۔ ہاتھ دو۔ ماہم نے گود میں درا ہاتھ اس کی طرف نہیں بڑھایا تو اس نے خود پکڑ لیا۔ دونوں کلاہیوں میں گجرے پہنا دیے۔ دیکھو کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں، اس نے ماہم کے دونوں ہاتھوں کو محبت سے تکتے کہا۔ گجرے خوبصورت ہیں۔ ماہم نے بے دلی سے اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ میں تمہارے ہاتھوں کی تعریف کر رہا ہوں، وہ تیزی سے بولا۔ وہ مبہم سا مسکرائی۔ منصور کے لیے اس کی اتنی مسکراہٹ ہی کافی تھی۔ گڈ، اب اس مسکراتے چہرے اور خوبصورت ہاتھوں سے مجھے ایک کپ چائے کا بنا دو پلیز۔ منصور نے بڑے لاڈ سے فرمائش کی۔ میں بہت تھکی ہوئی ہوں، مائزہ سے کہہ دیتی ہوں۔ وہ اتنی تھکی ہوئی نہیں تھی، اسے منصور کا قرب اور دلار بہت چبھ رہا تھا۔ تم ریسٹ کرو، میں چینج کر کے خود چائے بنا لوں گا، جسے پی کر تمہاری ساری تھکن اتر جائے گی۔ اس کی آنکھوں میں شرارت جھلکنے لگی۔ ایسی صورتحال میں ماہم کو کوئی کام نکال لیا کرتی تھی۔ میں آپ کے کپڑے۔ وہ ابھی آدھی اٹھی تھی، اس نے پکڑ کر پھر بٹھا دیا۔ میں خود کپڑے نکال لوں گا، بلکہ اپنے شوز بھی ریک میں رکھ لوں گا، تم لیٹ جاؤ۔ اس نے قدموں سے پکڑ کر اسے لٹا دیا اور اپنی چیزیں سمیٹنے لگا۔ میں چلتی ہوں، ارسل بہت دیر ہو گئی ہے۔ وہ اپنا بیگ موبائل پکڑے۔ اتنی بھی جلدی نہ کرو، تھوڑی دیر بیٹھو، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ اس نے اس کا بیگ واپس پکڑ کر اپنی گود میں دھر لیا۔ پچھلے 1.5 گھنٹے سے جو فضول میں ایویں ہانک رہے ہو، اب جانے لگی ہوں تو تمہیں ضروری بات یاد آ گئی ہے؟ ہاں بولو۔ وہ اسے گھورتے ہوئے بادل نہ خواستہ بیٹھ گئی۔ ہم شادی کب کر رہے ہیں؟ اس نے کچھ بھی خاص نہیں کہنا تھا، وہ بس شام کو روکنا چاہتا تھا۔ ابھی میرا شادی کا موڈ نہیں ہے، جب ہوگا تو میں انفارم کر دوں گی۔ بس یا کچھ اور؟ کہیں تمہیں خوشفہمی میں تو نہیں کہ تمہیں ابھی 16 کا سن لگا ہے؟ کہیں تمہیں یہ غلط فہمی تو نہیں کہ تم ایموشنلی ریٹائرڈ ہو گئے ہو؟ وہ اس سے زیادہ تیزی سے بولی۔ لسن شامی، میرے دادا ابو کہتے تھے جوان مرد کو تنہا نہیں رہنا چاہیے۔ خدا جنت نصیب کرے، بہت سیانے تھے میرے دادا ابو، اس نے بونگے پن سے کہا۔ وہ اپنا بیگ اس سے کھینچ کر اٹھ گئی۔ دس از ناٹ فیئر یار، میرے مرحوم دادا کی پوری بات تو سنتی جاؤ۔ وہ اسے پیچھے سے لپک کر اس کے سامنے دیوار بن کر کھڑا ہو گیا۔ اسٹوپڈ انسان، مجھے تمہارے دادا کی گوہر افشانیوں سے کوئی غرض نہیں، اور ان کے قوالے ذری کسی اور کو سنانا۔ ہٹو میرے راستے سے۔ نو نیور۔ ایک تو میں سچ بولتا ہوں اور تم غصہ کرتی ہو۔ وہ ابھی بھی اپنی بات اس سے منوانے پر تلا ہوا تھا۔ ارسل کے بچے تم کب ہیں؟ میرے بچے؟ کہاں ہیں میرے بچے؟ اچک کر آگے پیچھے دیکھنے لگا جیسے سچ مچ یہاں کوئی موجود ہو۔ تم سے کتنی بار کہا ہے کہ بچوں کو میری اجازت کے بغیر حالانکہ گھر نہ بھیجا کرو، تم ہو کہ سنتی ہی نہیں۔ پھر کہو گی میں جھگڑا کرتا ہوں، اب انہیں کون واپس لائے گا؟ وہ اتنی سنجیدگی سے یہ سب کہہ رہا تھا کہ شاہم منہ کھولے دیکھتی جا رہی تھی۔ بس میں 1 منٹ اور یہاں نہیں رکوں گی، ہٹو پرے۔ اس نے اسے دھکا دیا اور سیڑھیاں اترنے لگی۔
نہیں سدھرو گی تم، اسے اپنی پشت پر ارسل کی آواز سنائی دی۔ وہ رات کے 2 بجے کاشا کے ساتھ موبائل پہ مصروف تھی۔ وہ سوتے ہوئے منصور کو چھوڑ کر باہر کوچ پہ آ بیٹھی تھی۔ ماہ میں بہت سی خوشگوار تبدیلیاں آتی جا رہی تھیں جو یقیناً صرف کاشا کے ہونے سے تھی۔ وہ بہت خوش رہنے لگی تھی، مسکراہٹ اس کے ہونٹوں کا گھیراؤ کیے رکھتی اور اس کی کھلی کھلی سی رنگت منصور کو محصور کیے رکھتی۔ وہ اسے خوش دیکھ کر خوش تھا، اس کے فرشتوں کو بھی خبر نہ تھی کہ ماہ میں اس قدر تبدیلی کی اچانک وجہ کیا تھی۔ ڈھیروں باتیں، ہنسی مذاق، دنیا جہاں کے تبصرے، لاتعداد واقعات تھے جو اس کے لیے موضوع گفتگو بنے رہتے۔ اس نے ایک بار بھی یہ سوچنے کی زحمت نہ کی کہ اس میں غلط کتنا ہے اور درست کس قدر۔ وہ منصور کے ساتھ دھوکہ اور اپنے بچوں سے زیادتی کی مرتکب ہو رہی تھی۔ اس نے اپنے ارد گرد موجود رشتوں سے آنکھیں بند کر لی تھی۔ اگر ان کا سوچتی تو پھر دل پہ باندھنا پڑتا تھا جو وہ کرنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ اس نے اپنی خواہشات، دل و دماغ اور ہر بات کو بالکل بے لگام چھوڑ دیا تھا۔ وہ اپنی حرکات پر شرمندہ نہیں تھی بلکہ حد سے زیادہ بڑھتی جا رہی تھی۔ کاشا کے سنگ اسے کہاں تک چلنا تھا، اسے نئے سرے سے شروع ہونے والے تعلق کو کس موڑ پہ لے جانا ہے، وہ نہیں جانتی تھی۔ منصور سے جھوٹ غلط بیانیاں کرنے لگی تھی۔ جو آنکھ مچولی کا کھیل اس نے شروع کیا تھا اس میں جھوٹ کا شمار لازم تھا۔ وہ ایک شریف ماں باپ کی اولاد تھی جنہوں نے ساری زندگی پروفیسر اور پارٹ ٹائم میں بچوں کو پڑھانے میں گزار دی تھی، جو اپنے طالب علموں کو ہمیشہ سچ اور جھوٹ کا سبق باور کرواتے رہتے تھے، جن کے اسٹوڈنٹ ان کا نام بہت عزت و احترام سے لیتے تھے۔ بہت سے طلباء و طالبات کا یہ کہنا تھا کہ پروفیسر زہیب رضا نے ان کی زندگی کا رخ موڑ دیا۔ اس پروفیسر نے اپنی 2 بیٹیوں کی پرورش میں کہیں کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی۔ ماہم ان کی پہلی اولاد کئی سال انتظار کروا کے ان کے آنگن میں رونق بن کے اتری تھی۔ شام اس سے بھی 5 برس چھوٹی تھی۔ اس نے پورے 5 برس اکلوتے پن میں ماں باپ کے بے انتہا پیار و شفقت سمیٹی تھی۔ اس کے باپ زہیب نے اپنی لاڈلی بیٹی ماہم کو گن گن کر اونچائیوں کا مجسمہ بنایا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ بیٹی کی تربیت میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے اور ایک ترقی یافتہ معاشرے کی بنیاد ہوتی ہے۔ جب ایک لڑکی اچھی بیٹی ہو تب ہی وہ دوسرے رشتے نبھانے کے قابل ہوتی ہے۔ اچھی بہن، سلیقہ مند بیوی، بااخلاق بہو اور اپنی آئندہ نسلوں کی امین ہوتی ہے۔ اسے باپ کے اتنے سال لگا کر ذہن نشین کروائے یہ سبق یاد تھے۔ بلی وہ کچھ بھی نہیں تھی مگر اس نے نظر انداز سب کچھ کر دیا تھا۔ اس کے باپ نے اس کی ماں کے مرنے کے بعد دوسری عورت کو زندگی میں شامل۔ ماہم ہمارے اس تعلق کا کیا کلائمیکس ہوگا؟ نئی انگلش مووی کے بہیے ادھیڑ کے اس نے اچانک ہی ٹریک بدلا۔ کاشف آئی ڈونٹ نو، وہ کنفیوز ہو گئی تھی۔ بٹ وائی یو آر ناٹ اے چائلڈ، مگر کیوں تم کوئی بچی نہیں ہو، وہ بولا۔ ماہم کو اس کا جواب زہر لگا تھا۔ کاشا اپنی فطرت کے ہاتھوں مجبور کسی بھی عورت کو نہ تو اتنا وقت دینے کا قائل تھا، نہ ہی کسی عورت کے ساتھ وہ ایک ماں سے زیادہ تعلق کو برداشت کرتا تھا۔ اس نے گئے برسوں میں جو ماہم کے ساتھ 2 سال گزارے تھے، اس میں بھی ماہم کی خواہش کا بڑا ہاتھ تھا۔ کاشا خود کو کبھی اس کے دیے گئے وقت پر کبھی نہیں پہنچا تھا، مگر ہمیشہ ماہم ہی وقت کی پابند تھی۔ وہ کبھی مصروف ہوتا، وہ ماہم کی جان بوجھ کر کال ریسیو نہیں کرتا تھا اور اس پر چیختا چلاتا، کئی دن کے لیے بول چال بند کر دیتا۔ وہ اس کی منت سماجت کر کے اسے مناتی، مگر اس بار اس نے تو ایسی کوئی حرکت نہیں کی تھی۔ وہ محتاط رہ کر اس کے ساتھ چلا تھا۔ کاشا وہ بندہ ہے جس نے اپنی زندگی کو کبھی احتیاط سے نہیں برتا تھا۔ احتیاط اس کی فطرت کا حصہ نہیں تھی۔ وہ بڑے بڑے کام بنا غور و فکر کے معمولی کاموں پہ غور و فکر کرتا تھا۔ اسے ماہم کی پہلی فون و کال کا انتظار ضرور رہا تھا۔ وہ خود ہی سب کچھ کرتی جا رہی تھی۔ کاشا اسے صرف بہلا رہا تھا۔ اسے اپنے تئیں ماہم کو اتنا رام تو کر لیا تھا کہ جب وہ اسے مستقبل کی پلاننگ کرتا تو وہ خاموشی سے آنکھیں بند کر کے اس کے ہاں میں ہاں ملاتی۔ ماہم، اس تعلق کو اب کوئی واضح شکل دو یا پھر مجھے چھوڑ دو۔ اس کا صاف گو انداز تھا۔ وہ گھر آئی سونے کی مرغی سے انڈے لینا چاہتا تھا۔ اگر اس کا پھینکا گیا دانہ کھانے پر راضی ہو جاتی تو اس کی زندگی میں ایسی کوئی حسرت نہ تھی، نہ ہی وہ لالچ میں اپنا بہت سا وقت برباد کرنا چاہتا تھا۔ نہیں کاشف،
میں تمہیں چھوڑنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی، اور پلیز تم بھی ایسا کبھی مت سوچو۔ وہ بہت بے بسی سے بولی۔ اور منصور؟ کاشا نے شوہر کے متعلق اس کی رائے لینی چاہی۔ اپنے لیے تو ماہم کی بے قراریوں سے چھپی ہوئی نہیں تھی۔ وہ تو شروع دن سے ہی میرے لیے ناقابل برداشت ہے۔ اب تو میرا صبر بھی تھکنے لگا ہے۔ منصور کے ذکر پر اس کے لہجے میں کڑواہٹ اتر آئی۔ تم مجھ سے ملو، جتنے جلدی ممکن ہو۔ ماہم نے اسے گرین سگنل دے دیا۔ وہ تاخیر کیوں کرتا؟ کاشف، میرے لیے ملنا اتنا ایزی نہیں ہے، اس نے مجبوری بتائی۔ ماہم، صرف ایک بار۔ میں کوشش کروں گی، میں تمہیں انفارم کر دوں گی۔ وہ اپنے ارد گرد سے اتنی بے نیاز تھی کہ اسے اپنی تلاش میں آئے منصور کی بھی خبر نہ ہو سکی۔ ماہی، اس نے دھیمے سے پکارا۔ ماہی کے ہاتھ سے موبائل اچھل کر کارپیٹ پر جا گرا۔ اس وقت کس سے بات کر رہی تھی؟ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد اس نے جھک کر گرا موبائل اٹھا کے اس کی طرف بڑھاتے ہوئے سرسری سا پوچھا۔ وہ میری فرینڈ تھی، اس کے ہسبینڈ آؤٹ آف سٹی گئے ہیں، اسے ڈر لگ رہا تھا تو اس نے مجھے کال کر لی۔ کال ڈسکنیکٹ کر کے اس نے سہمے ہوئے لہجے میں اپنی نامعلوم دوست کی کہانی گڑھی۔ ہوں، اب سونے کا موڈ ہے یا مزید؟ اس نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ نہیں، مجھے سخت نیند آ رہی ہے۔ وہ منصور کے ہمراہ اٹھ کھڑی ہوئی، حالانکہ اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ بے وقوف، ایک لفظ اور اس کے معنی عورت ہے۔ کاشا نے آج پھر اپنی پٹاری میں سے عورت نامہ کھول لیا تھا۔ یہ تیرا ذاتی فلسفہ ہے؟ غنی نے بے زاری سے اس کی تمہید سنی۔ عورت کے معاملے میں میری آبزرویشن خود ہی اتنی زیادہ ہے کہ مجھے کسی سے رائے لینے کی ضرورت ہی نہیں۔ ہیلو، سوری ٹو سے۔ غنی نے فوراً اس کی درستگی کر دی۔ مگر مجھے فی الوقت تمہاری ذات سے تمہارے ذاتی فلسفے تک کی کوئی دلچسپی نہیں۔ غنی نے حفظ متقدم کے طور پر اس کے سامنے ہاتھ جوڑے۔ یار، اس قصے کو ختم کر دے۔ اگر یہی بات خلیل جبران نے کہی ہوتی تو عورت کی اس قدر بزرائی پر بہت اپریشیٹ کرتا۔ کاشا کو غنی کی بیزاری بہت کھلی تھی۔ وہ ابھی غنی کو اپنے اس تازہ فلسفے کی وجوہات اور بہت سے دلائل دینا چاہتا تھا۔ جہاں تک میری انفارمیشن ہے، خلیل جبران کو خود کسی لڑکی سے محبت تھی۔ اس کا الزام ذرا پسند نہ آیا، یعنی وہ بھی بہت بڑا گھمنڈ انسان تھا۔ کاشا نے اپنا سارا غصہ خلیل جبران پہ ڈال دیا۔ ڈونٹ وری، تم بھی بہت جلدی گھامڑوں کی رینج میں آنے لگے ہو۔ غنی نے اپنی پسندیدہ شخص کی بےعزتی کا فوراً بدلہ لے لیا۔ تم مجھے ٹیز کرنا چاہ رہے ہو؟ کاشا نے اس کے مشکوک نظروں سے گھورا۔ ٹیز تو بہت دور کی بات، کاشا کو تو کبھی درد بھی نہیں ہوتا تھا۔ کاشا اور درد دو متضاد الفاظ ہیں۔ جسٹ شٹ اپ غنی، بند کرو یہ اردو گرامر۔ یو نو واٹ، مجھے اسکولنگ لائف میں سب سے زیادہ بورنگ سبجیکٹ اردو لگتا تھا۔ کیا ہر سبق میں آداب و اخلاق کے رٹے لگوائے جاتے؟ کاشا کے لہجے میں واضح اکتاہٹ تھی۔ ویسے اگر تم نے غور سے سبق پڑھ لیے ہوتے تو آج یہ حال نہ ہوتا۔ آداب و اخلاق صرف دو جگہوں پہ ملتا ہے۔ کاشا نے دونوں انگلیاں کھولیں۔ اسے اپنی ہر مشکل اور آسان بات بیان کرنے کے لیے صرف دو کا سہارا لینا پڑتا تھا، اور وہ اپنا مطلب سامنے والے کو کلیئر کر جاتا۔ نمبر 1، نمبر 2، اس سے آگے وہ کبھی نہیں بڑھتا تھا۔ ہر بحث طلب مسئلے کے متعلق جاندار دلائل اس کے بائیں ہاتھ کی جیب میں ہمہ وقت موجود رہتے تھے۔ ایک درویش کے حجرے میں اس کے پیروں میں بیٹھ کے اور دوسرا کنجریوں کے کوٹھے پہ ان کے چرنوں کو چھو کے اس نے اپنے متعصب نظریات پیش کرنے پر تالیوں کی صورت میں کسی کی داد کی ضرورت نہیں تھی۔ بے شک اس کے نظریات سے اختلاف کرے نہ مانے، وہ اپنے موقف پر ڈٹا رہتا۔ کاشا جگر، بالکل سچ بتا، تو نے اپنی زندگی میں کسی عورت کی کبھی عزت بھی کی ہے؟ کاشا چودھری ہمیشہ اس عورت کی عزت کرتا ہے جو اپنی عزت کروانے کی خود حقدار ہو، وہ اپنی حیثیت کو پہچانتی ہو، اور اس عورت پر نگاہ غلط بھی نہیں ڈالتا جو عزت کی حقدار نہیں ہوتی۔ کاشا نے بالکل سچ بتا دیا۔ یار، میں تیرے عورت نامے سے کبھی متفق نہیں ہو سکتا، نہ سر کھایا کر میرا۔ غنی اس کے قصے کہانیوں سے کافی چڑا ہوا تھا۔ میں ٹین ایج میں ایک رائٹر کو پڑھتا تھا، میرا موسٹ فیورٹ تھا، بہت کچھ سیکھا میں نے اس سے۔ اسے پڑھ کر میرے اندر ایک چیز کا خوف ختم، موت کا خوف۔ اچانک کچھ ہو جائے تو وہ الگ بات ہے۔ کاشا نے بہت سال پرانی بات یاد آ جانے پر اسے اپنی قابلیت سے آگاہ کیا۔ اچھا، کون سا رائٹر؟ غنی نے کافی اشتیاق سے پوچھا۔ کے لیے یہ بات بھی کسی دھماکے سے کم نہیں تھی۔
کہ کاشا کو کبھی کتابوں سے رہا ہوگا۔